بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلام یا ایک صالحہ عورت کو دنیا اور آخرت کا بہترین سرمایہ کہتی ہے، کیونکہ جس شخص کو نیک عورت مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہوگی۔ اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب عورت نیک ہوگی تو وہ اپنے فرائض، زوجیت، اولاد کے حقوق اور ان تمام فرائض و حقوق سے واقف ہوگی جن کا اس سے تقاضا ہوگا۔ تو وہ عورت ان تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے گی تو ایسا گھرانہ دنیا میں ہی جنت کی نظیر ہوگا۔ اسلام نے عورت کو تقدیس عطا کی ہے، اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ بس عورت بیٹی ہے تو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بہن ہے تو بھائیوں کی غیرت، بیوی ہے تو اپنے شوہر کی عزت و عصمت، ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ والدین کی فرما برداری کے لحاظ سے وہ اس حد تک مطیع ہوگی کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہے گی، اور جو وہ حکم دیں انہیں برعز اور رغبت کرتی ہے۔ ایک صالحہ معاشرے کی تربیت یافتہ عورت میں یہ وصف خاص شامل ہوگا کہ وہ اپنی عزت کی محافظت کرنے والی ہوگی، وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کی مذمت کرنے والی ہوگی، با پردہ اور حجاب کو پسند کرے گی۔ اس عورت میں یہ وصف بھی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے حکم پر اطاعت گزار ہوگی، کبھی اپنے شوہر کے دکھ کا باعث نہیں بنے گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر سے سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو بیٹا گھر میں شدید علیل تھا۔ واپس آئے تو بیٹا وفات پا چکا تھا، تو ان کی اہلیہ نے سوچا کہ میرے شوہر تھکے ہوئے آئے ہوں گے تو میں انہیں یہ خبر فوراً نہ دوں گی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، اہلیہ نے کھانا پیش کیا، انہوں نے بیٹے کے متعلق پوچھا تو فرمایا ہمارا بیٹا اب سکون میں ہے۔ حق کی زوجیت ادا کی، رات گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کا یہ عمل بہت پسند آیا۔ صالحہ عورت خود اپنی تعمیر و تذکیر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، انہیں آداب و اخلاق سکھاتی ہے، دینی تعلیم سے آراستہ کرتی ہے، جیسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابیات کی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ بچپن میں ہی بڑوں والا کردار ادا کرنے لگے۔ اس سلسلے میں حضرت عبد القادر جیلانی کی والدہ کی تربیت قابل تذکیر ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تلقین کی، اور اس بچے کے سچ بولنے سے کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جنت کے حقدار عورت وہ ہے جس میں 4 صفات ہوں۔ جب کوئی عورت نماز پنجگانہ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، ایسی عورت کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن پاک میں کچھ ایسی عورتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا حیا اور ایمان مثالی ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام بنت عمران، جن کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کی گواہی میں نومولود کو قوت گویائی آئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو خود رب رحمان نے شہادت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آئی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شر ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق ہے بخاری اور مسلم میں۔ ایک عورت کا تذکرہ ہے جو مرگی کے دورے کے باوجود با پردہ رہتی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں کہ میں شفا یاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا تو تم اللہ سے جنت طلب کرو یا شفا یاب ہو جاؤ۔ عرض کرنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب دورہ پڑتا ہے تو میرا پردہ نہیں سلامت رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد کئی سال یہ عورت زندہ رہی اور مرگی کا دورہ پڑتا رہا، مگر کبھی بھی اس کا پردہ نہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک خاتون کے پردے کی خود ذمہ داریاں لے لی۔ اللہ فرماتا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجز کرنے والے مرد اور عاجز کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے مرد اور نگاہ رکھنے والی عورتیں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
پس لمحات و حالات موجودات بھی ایسی عورت کا تقاضا کرتی ہیں جو اپنے علم و تقویٰ، حیا، اخلاق و کردار میں ایسی موسنا ہو کہ نہ صرف اس کے کردار کے اثرات اس پر نظر آئیں بلکہ ساری معاشرت اس کے منارہ نور سے روشن ہو۔ آغوش جس کی ممتا کی مورت ہر لمحہ دینا امتحان، پھر بھی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ہوں۔ آنسو آنکھوں سے جھلک کر تو درد کا احساس مختلف ہے، عنوان درد کا نہیں مانگتی، نہ ہی خوشیوں کی چنگار۔ موضوع بحث سے بڑھ کر ہو، مرد، باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، سب کا امان سکون، عورت کا اصل حسن اور اس کا زیور اس کی شرم و حیا اور پردے میں رہنا ہے۔ اگر عورت اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار دے تو اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ حیا انسان کا فطری جذبہ ہے اور حیا کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان خود کو جس حالت میں دیکھا جانا پسند نہ کرے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے جسم کو ڈھانپنا اور بری نظروں سے بچانا حیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوع درخت کا پھل چکھا جس سے ان کا لباس اتر گیا تو وہ بے ساختہ درختوں کے پتے لے کر اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ حیا کی جذبہ کا اظہار تھا جو انسانی فطرت و جبلت کا حصہ ہے اور یہ کسی تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آیا بلکہ سب سے پہلے انسانی جوڑے کی فطرت میں شامل تھا۔ اور کہہ دیں مومن عورتوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو کھلی چیز ہے اس میں سے، اور اپنے گریبان پر ڈال لیں اور اپنے جسم کا زیور نہ دکھائیں مگر اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے یا اپنے شوہر کے بیٹے کے سامنے یا اپنے بھائی کے سامنے یا اپنے بھتیجوں کے سامنے یا اپنی خواتین کے سامنے یا اپنے ہاتھ کے مال کے سامنے یا کاروبار کرنے والوں کے سامنے جو مردوں کے ساتھ نہیں ہوتے یا لڑکوں کے سامنے جنہوں نے ابھی عورتوں کی بھید کو نہیں پہچانا، اور نہ اپنے قدموں کو زمین پر ماریں کہ ان کا زینت ظاہر ہو جائے، اور اپنی زینت چھپائیں اور اللہ کے آگے توبہ کریں اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک مسلمان عورت 3 اوقات میں اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی 3 اوقات ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے، مگر پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کسی نیک بخت عورت پر تہمت لگانے کی سزا کیا ہے، یعنی کسی عورت کے بارے میں جھوٹی بات کہنا کہ جو اس عورت میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کون سا مرد ہے جس کی تمام عمر کی عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ بغیر حساب و کتاب کے دوزخ میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس مرد کی ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے اور اس پر فرشتے مسلسل لعنات بھیجتے ہیں اور وہ دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے اور آخرت میں کسی بھی نیکی کا صلہ نہیں پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ تہمت لگانا کسی کی عزت کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کا قتل ایک بدترین گناہ ہے، اسی طرح کسی پر تہمت لگانا بھی عزت اور شخصیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کسی پر تہمت نہ لگائیں، خاص طور پر کسی عورت کے بارے میں جھوٹی بات نہ کہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے 3 اوقات۔ نمبر 1، پردے میں رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے قریب وہ عورت ہوتی ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ پردے کی حالت میں عورت اللہ کی رحمت کی مظہر ہوتی ہے اور یہ عورت کے دل کی آواز کو سنتے ہوئے فرشتہ اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دیتا ہے۔ بے پردگی اختیار کرنے سے عورت کی رحمت اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، گھر میں نماز۔ حضرت امی حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، چھپ کر نماز پڑھنا سب سے بہتر ہے۔ نمبر 3، آزمائش پر صبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ موجودہ دور میں اللہ کو سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ کنعان کے گاؤں میں ایک عورت ہے جس کا نام دیال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت اپنے محدود وسائل کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتی رہی اور اللہ نے اسے آزمائش میں رکھا ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ عورت کی صفات۔ نمبر 1، نرم مزاج۔ عورت کو نرم مزاج، بردبار اور پاک دامن ہونا چاہیے۔ یہ صفات قرآن اور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 2، محبت کرنے والی۔ عورت اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور اس کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہونی چاہیے۔
نمبر 3 فرما برداری۔ عورت کو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نرمی کی اہمیت۔ نرمی اور محبت انسان کی فطرت ہیں۔ حدیث شریف میں نرمی کو پسند کیا گیا ہے اور سختی کے بجائے نرمی سے کام لینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔